السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان وقار حیدر چوہان پروگرام پی کے پوچھتا ہے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور میرے ساتھ اس وقت تشریف رکھتے ہیں جناب محمد اسحاق صاحب۔ ہم آج بات کریں گے ای او بی آئی کے کرپشن کے اوپر، چونکہ اس کے اندر بہت زیادہ کرپشن کی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ یہ باہر خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ جو پینشن ہے وہ بڑھائی جا رہی ہے، لیکن اس کے اندر کوئی سچائی نظر نہیں آ رہی۔ اس حوالے سے بات کریں گے اسحاق صاحب سے کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ اچھا اسحاق صاحب بتائیے گا یہ کیا ماجرا ہے؟ بات یہ ہے وقار صاحب کہ میں سچ پوچھیں تو میں اس موضوع پہ اب اور کچھ کہنا نہیں چاہتا تھا، اچھا، لیکن آئی ہیو بین کمپیئر ٹو ٹیل سم تھنگ اباؤٹ دس۔ بات یہ ہے کہ یہ اس معاملے کو کرپشن جو ہوئی تھی وہیں سے ہم چلیں گے، پھر مجبوری ہے یہ 7 سال پہلے میرے بچے کی ڈیتھ ہوئی تھی، 10 سال کا تقریباً یہ عرصہ لے چکا ہے یہ کیس۔ اچھا، یہ اس بات کو سچ ثابت کرتا ہے کہ یہاں دادے کا کیس پوتا دیکھتا ہے یا لڑتا ہے، شاید یہ بات وہی ہے۔ اس کیس کو 10 سال ہونے والے ہیں۔ اس میں 42 ارب کی کرپشن ہوئی تھی۔ جسٹس ثاقب نثار کے دور میں ایک تفصیلی فیصلہ موجود ہے، آن ریکارڈ ہے، جس کا ایک ایک لفظ مزدور کو یاد ہے۔ جن کے ساتھ ظلم ہوتا ہے ان کو یاد ظلم رہتا ہے، وہ ظلم بھولتے نہیں ہیں۔ اور یہ ذوالفقار علی بھٹو کے وین سے یہ ادارہ قائم کیا گیا تھا، 1976 سے یہ فعال ہے۔ اچھا، یہ بہت اچھا قدم تھا، جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ وہ ایک عوامی لیڈر تھا۔ ٹھیک ہے، ہمارا نظریاتی اختلاف تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ مزدور کے لیے بہت اچھا تھا۔ اس کو پیپل پارٹی کے آخری دور میں لوٹا گیا تھا، اور اس وقت سے لے کر اب تک کتنا وقت گزر چکا ہے، یہ تقریباً 10 سال کا عرصہ ہے جس کو کہ گزارا رہا ہوں میں۔ 10 سال کے عرصے میں انہوں نے وہ جھوٹ بولے ہیں کہ سچائی دبانے کی کوشش کی ہے۔ ایک دفعہ فیصلہ جب تفصیلی آ گیا ہے، اس پر انہوں نے جسٹس ثاقب نثار نے کہا تھا ان کی 11,000 تنخواہ پینشن کر دیں، اور 42 ارب جو لوٹا ہے اس کا بھی ثابت بتایا انہوں نے کہ کس طرح اثاثے بیچے گئے ہیں اونے پنے، اور کئی لاکھ روپے انہوں نے ٹرانسفر کیے تھے زکوٰۃ الشر میں۔ یہ پرانی باتیں میں دہرا رہا ہوں، یہ دہراتا چلا آ رہا ہوں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ مزدور بیوقوف ہے، وہ بیوقوف، اتنی یادداشت کمزور نہیں ہے۔ یہ ایک ہی دفعہ تفصیلی فیصلہ آیا، اب دوبارہ انہوں نے پھر اس کو پالش کیا ہے، نئی بوتل پرانی شراب بنا کر پیش کی عوام کے سامنے۔ او ہو، اس میں جی کرپشن ہو گئی ہے، اس میں تو اقربا پر بھی ہے۔ میں نے کہا یہ سنس 10 سال سے یہ چل رہا ہے، صحیح، اس کا حل نہیں کیا گیا۔ لوگوں نے لوٹنے والوں کو بے نقاب نہیں کیا۔ میں نے آپ کے ساتھ بھی بہت پروگرام کیے ہیں، ای او بی سے اس لیے ہٹا تھا کہ میں نا امید ہو گیا ہوں کہ اس قوم نے فیصلہ نہیں کرنا ہے، نہیں کرنا، مطلب جو قرآن بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بھی کوئی بات نہیں کرنی، انہوں نے ٹالنا ہے، وہ ٹال رہے ہیں، اور وہ ٹالنے میں کامیاب بالکل نہیں ہے۔ ہم سب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پہلے ہی فیصلہ موجود ہے، اب اچانک یہ نہیں ہوا ہے کہ یہاں کرپشن ہوئی ہے۔ میں یہی کہوں گا دی رائٹس آف پور آر بینگ ڈیشڈ بائی دی پاورفل ہینڈز آف دیز پیپل۔ یہ جو نگران حکومت ہے یہ کیا کچھ کر رہی ہے؟ میں یہ عرض کروں گا کہ دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بجلی کا معاملہ بھی اسی طرح ہوا ہے، یہاں خودکشیاں کی گئی ہیں، بل سینے پہ باندھ کے خودکشیاں کی گئی ہیں۔ آخری حد تک لوگ جاتے ہیں، پھر ہوش آتا ہے جی کچھ کر لو، ان کا سن لو۔ سیاسی، ہم لوگ غیر سیاسی ہیں لیکن سیاسی بصیرت رکھتے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ انہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایچ ای سی میں نوجوان ڈگریاں ٹیسٹ کرا کے باہر نکلنے کی کوشش میں ہیں، اور اس کے علاوہ یہ جو رویے ہیں ان کے اداروں کے ساتھ وہ بھی قابل فخر نہیں کہہ سکتے ہم۔ انہوں نے ان کے ساتھ بھی جو بیمار جونٹے ہیں، یا کسی کو آگ لگ گئی ہے اور اس کی رپورٹ باقاعدہ ایف آئی آر کٹائی گئی ہے، ان کو بھی کسی قسم میں رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، کورٹ کا سہارا لے کر ان سے ریکوری کرتے ہیں۔ بھائی تم لوگوں نے 42 ارب لوٹا ہے، پیسہ آپ کے پاس بے شمار ہے، تو ان کو کچھ رعایت دو، ان کو بھی مایوس
نوجوان طبقہ جب آپ کا ملک سے باہر جائے گا جی جی تو آپ کا ٹیلنٹ ضائع ہوگا. میں اس کے خلاف تو نہیں بولتا, میں یہ کہتا ہوں کہ نوجوان اگر باہر جاتا ہے وہ سورس آف انکم اس کے بڑھتے ہیں تو مجھے اعتراض نہیں ہے, لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے قابل لوگ باہر جا رہے ہیں. آپ نے ملک کو چلانا ہے, آپ نے ملک کو برباد نہیں کرنا ہے. آپ دیکھ لیں دائیں میں کہ لوگ کس طرح ترقی کر رہے ہیں اور ہم کدھر جا رہے ہیں. حقائق کے برعکس بات نہ کریں. میں یہ بات کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ آپ آسمانی فیصلے کا انتظار مت کریں کہ وہاں سے پتھر گریں گے, یا حضرت نوح علیہ السلام کا خدا نہ کرے وہ طوفان آئے گا تو پھر آپ وہ تو سب کو بہا کر رہ جائے گا. موت یقینی ہے, موت سے کوئی نہیں بچ سکتا. زندگی موت کی امانت ہے. میں کبھی بھی مایوس نہیں ہوا, لیکن آج مایوس ہوں اور دکھ سے کہہ رہا ہوں انہیں کہ ان غریب لوگوں کے انہوں نے اس طرح لوٹا ہے اور لوٹ مار جاری ہے. اور اداروں کے ساتھ جو رویے ہیں ای او بی آئی کے وہ قابل فخر قطع نہیں ہے کہ بیمار ایک یونٹ کو چلاتا ہے, وہ آپ کو روزگار مہیا کرتا ہے, نوجوان طبقہ ان امپلائمنٹ سے نجات پاتا ہے, تو آپ کو اس میں خوش ہونا چاہیے. حکومت کو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. جی بہت شکریہ جی. جی ناظرین, آپ نے دیکھا محمد اسحاق صاحب کی آپ نے باتیں سنی ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ حکومت سمیت تمام ادارے کرپشن میں جو ہے نا لت پت ہیں, وہ کرپشن کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں اور غریب طبقے کو کوئی چیز مل نہیں رہی. جہاں کہیں مارا جا رہا ہے وہ غریب مارا جا رہا ہے. جو اونچے طبقے کے لوگ ہیں انہیں اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا, لیکن غریب جہاں پہ غریبی کی بات آتی ہے تو سب جو ہے نا وہ چپ ساتھ لیتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے جو بڑے محلوں کے اندر بیٹھے ہیں ان کو غریب کا احساس ہونا چاہیے. اور اسپیشلی ان کا کہنا یہ ہے کہ جو حافظ منیر صاحب ہیں, جو جرنل ہیں, جو پاکستان میں اس وقت بہت عام کردار ادا کر رہے ہیں, ان کو بھی سوچنا ہوگا کہ جو غریب ہے وہ کس طرف جائے گا اور غریب کیا پاکستان میں زندہ رہ سکتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر غریب کی بات سنی جائے, غریب کی ویلیو ہو, تو آپ کو ضرور غریب کے سر کے اوپر ہاتھ رکھنا ہوگا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان وقار حیدر چوہان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.